آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کا جو ابھرتا ہوا کردار ہے سفارتی سطح پہ ایران پہ جو جارحیت کی امریکہ اور اسرائیل نے مل کے، اس کے بعد امن کوششوں کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، ممتاز دفاعی تجزیہ نگار میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے ہم تازہ ترین حالات کہ اس وقت جو ہے نا کیا درپیش ہیں اور کیا چیلنجز ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ سر، جو ایران پہ جارحیت ہوئی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اب امن کوششوں میں پاکستان کا کردار ابھر رہا ہے، دنیا بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے، اور پاکستان ایک بہت بڑے جو ہے نا قدم کے ذریعے سے امن اقدامات کی طرف اپنی پیش رفت بڑھا رہا ہے۔ کیا کہیں گے پاکستان کے اس کردار پہ؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ جی دیکھیے، پاکستان کا یہ کردار ایک اس وقت اگر دنیا میں امن کی کوششوں کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے ایز اے فیسیلیٹیٹر اینڈ اے میڈیٹر، تو یہ ایک اسٹریٹجک انٹرکولیٹر کے طور پر سامنے نظر آیا جو گلوبل ایک پیس کے لیے کام کرے۔ گلوبل میں اس لیے کہوں گا اس کو کہ یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل کے کامبو کا، تو یہ ہماری لائف سپین میں تو یہ دس از دا بگیسٹ کانفلکٹ ان اے وے کہ اٹ ہیز امپیکٹڈ ہر انسان جو اس یونیورس پہ رہتا ہے، اس کو اس کانفلکٹ نے کسی نہ کسی طریقے سے امپیکٹ کیا ہے۔ اکنامک ٹرمز میں، سوشل لائف کے ٹرمز میں آپ دیکھ رہے ہیں، انرجی کے ٹرمز میں آپ دیکھ لیں، لائف جو ہے آپ ایئر ٹریفک دیکھ لیں، سکولز دیکھ لیں، یونیورسٹیز، بہت سے ملک جو ہے وہ جو انرجی کنزرویشن کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ وہ امپیکٹ ہے جو ہر سٹیزن سہ رہا ہے، چاہے وہ افریقہ میں رہ رہا ہے، ویسٹ یورپ میں رہ رہا ہے، اس ہمارے خطے میں رہ رہا ہے، تو اٹ ہیز بین امپیکٹڈ۔ تو دیٹس وائی جب اتنا بڑا کانفلکٹ ہو جو ایک دنیا کی ڈائنامکس کو چینج کرتے، دنیا کو ایک اسٹریٹجک جو انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کرتے، اس کے بیچ میں ایک آرٹیکولیٹر کے طور پہ، ایک فیسیلیٹیٹر میڈیٹر کے طور پہ پاکستان کا سامنے آنا، یہ اتنا ہی بڑا رول ہے۔ اور اس کا اگر آپ نے اندازہ لگانا تو وہ چیخیں سن لیں جو بھارت سے آ رہی ہیں کہ اتنا بڑا رول ایک ایسے ملک کو دے دیا گیا جس کو وہ آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، ملیٹرلی، اور الحمدللہ آفٹر مارکہ حق آج کا پاکستان نے جتنا جلدی یہ اعزاز حاصل کیا جس مقام پہ وہ پہنچا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ جو ایفرٹس ہیں یہ آگے کامیابی کی طرف چلی جائیں گی۔ اچھا سر، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا جو کشمیر میں طویل عرصے سے ظلم بھی کر رہا ہے، اور بھارت کے اندر بھی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی وزیر خارجہ کا، دنیا کی سفارتی تاریخ میں اتنے جو ہے نا غلیظ الفاظ شاید ہی کسی نے سنے ہو جو بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان کے اس زبردست پازیٹیو کردار کے حوالے سے سامنے آئے۔ کیا کہیں گے آپ اسے پہ؟ دیکھیے، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، دو دنوں سے ہو رہی ہے، کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے بہت سے، تو میرے لیے تو کوئی یہ اچھمبے کی یا کوئی دس واز ناٹ اے نیو تھنگ فار می جی۔ وہ دیکھیں نا، جیسی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، جیسے آپ کی نیچر ہوتی ہے، جیسے آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یا جیسے انوائرمنٹ میں آپ ہوتے ہیں اور جو کام آپ کرتے ہیں، آپ ایگزامپل اسی سے دیں گے۔ ایک کھلاڑی دے کے اسپورٹس کی ایگزامپل دے گا، ڈاکٹر اپنے کوئی طبی شعبے سے ایگزامپل دے گا، ٹیچر جو ہے وہ ایجوکیشن کی بات کرے گا۔ تو جو انہوں نے الفاظ یوز کیے ہیں وہ میں یہاں تو یوز نہیں کر سکتا، اور کہ اپنی ایک پروبیبلی اپوزیشن لیڈر نے ایک پروگرام میں بڑا زبردست طریقے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ ایک انفارچونیٹلی دیٹ ورڈ آئی کانٹ یوز کہ وہ کرتے ہیں، تو آپ یوکرین میں پھر آپ کیوں بڑے بنے ہوتے؟ آپ کے پاپا مودی کی طرف اشارہ کر کے وہ وہاں پہ یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے وہ وہی تھے جو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از اے ویری اسمال تھنگ، اسمال نیشن ہو گئی ہے، اسکویز کٹ ان سائز ہو گئی ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، پاکستان سے نفرت، اور اس کے علاوہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا۔ ایک یہودی زائنزم اور ہندو زائنزم کا ایک پروگرام تھا جی، ایک پلان ہے فیوچر کا، دونوں کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، دونوں کے جڑنے کے ڈیزائنز ہیں، وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوتوا بیسڈ یہاں پہ اور لیکوڈ پارٹی وہاں پہ، ان دونوں کے بالکل آئیڈیولوجیکل بردرز کہہ لے، ایک جوئش زائنزم سے اور ہندو زائنزم سے، وہ اس اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو آف کورس جوئش زائنزم نہیں پھیل سکتے، ایک ہی ہرڈل ہے ان کے سامنے اس وقت، وہ ایران ہے، اور پاکستان یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایران کے ساتھ ہو جائے گا، بینگ اے نیوٹرل جب یہ کانفلکٹ رک جائے گا تو اسرائیل کا وہ ڈیزائن جس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے،
تو اس کو نقصان پہنچے گا، جس کی تکلیف بھارت کو بہت زیادہ ہے. اور جب اس کو نقصان پہنچے گا تو وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس ریجن کو بھی ڈیسٹیبلائز کرتے تاکہ بھارت کے جو اکھنڈ بھارت کے ڈیزائنز ہیں وہ پورے ہوتے. جو ایک لارجر اسٹریٹجک ڈیزائن ان کا فارغ ہوا ہے، اور اس ٹائم پہ جے شنکر از دی فارن منسٹر، تو ان کو غصہ ہے، ہی از پرٹربڈ. اس وقت ان کو امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، پوری ہندوستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے کہ ہمارے جو نیشنل ڈیزائن ہے، میں نیشنل ڈیزائن اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ اب یہ بھارت ایک ہندوتوا کے نیچے بھارت چل رہا ہے جی. اٹ از نو مور اے سیکولر خیر کبھی بھی نہیں تھا، لیکن ایک سیکولر بھارت ہے. کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو لاز وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، جو اینٹی مسلم لاز ہیں، وقف بل لے لیں 370 35A، یہ جو پوٹا ابھی آسیہ اندرابی صاحبہ کو جس طریقے سے ظلم کے ذریعے سزا دی گئی، اور سکھوں کے ساتھ جو کیا گیا، جس طرح مرڈر کینیڈا میں کیے گئے سکھوں کے، امریکہ کے اندر پلان کیا، گورونت سنگھ کے مرڈر کو پلان کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مائنارٹیز کے خلاف آ رہی، تو یہ وہ نفرت ہے. اب اس نفرت کی جو جنگ ہے اس کو پاکستان روکنے میں ایک کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے ان کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. سر ذرا مختصر سا پوچھوں گا آپ سے، آپ کا وقت بھی بہت محدود ہے. سر افغانستان میں فتنہ الخوارج اور اس کے سرپرستوں کے خلاف آپریشن کیا دیکھتے ہیں، کب تک 100% کامیابی ہم حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیے اس کا ٹائم لائن دینا تو بہت مشکل ہے جی، کیونکہ پاکستان نے بڑی کلیئر لائنز دے دی ہیں. پاکستان الحمدللہ ایک بڑی کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ آگے جا رہا ہے، اور بڑی جو ہمارا پاکستان کی پالیسی ہے وہ بڑی واضح آ گئی ہے کہ افغانستان کے طالبان کو اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا. پاکستان اس نتیجے پر پہنچ چکا انفارچونیٹلی کہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن، دے آر پارٹ آف دا پرابلم. آج بھی ہمیں دیکھنا، نور ولی کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے گرین زون جو ڈپلومیٹک زون ہے اس میں شفٹ کیا ہوا ہے، ہیومن شیلڈ دی ہوئی ہیں، اس کو پرووائڈ ہوئی ہیں تاکہ وہ ٹارگٹ نہ ہو سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ موجود ہے، اور یہی پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس نیکسس کو ختم کرنا ہوگا، آپ کو ڈی لنک کرنا ہوگا پاکستانی طالبان سے، تاکہ پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے سکے اگر آپ خود نہیں لے سکتے. تو پاکستان نے پالیسی دے دی ہے، ابھی چوائس از ود دی تحریک طالبان افغانستان. اور یہ کوئی وار نہیں ہے افغانستان کے خلاف، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے، یہ آپریشنز ہیں جو افغانستان کی سرزمین پہ پاکستان حق رکھتا ہے کرنے کے، اور کر رہا ہے. جو تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان اور جو بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز، چاہے BLA BRF ان کے خلاف ہے، پاکستان جاری رکھے گا جی ان آپریشنز کو اس وقت تک جب افغانستان کے طالبان اپنی پالیسی پہ کیپچولیٹ نہیں کرتے اور چینج نہیں کرتے اپنا مائنڈ سیٹ، اور اپنے آپ کو ڈی لنک نہیں کرتے. سر آخر میں پوچھوں گا، سنو FM 89.4 کشمیر کا معروف چینل ہے، اس پار بھی اس پار لوگ اس کو سنتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیری عوام کو؟ دیکھیں پاکستان ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں تو اپنے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نامکمل ہے کشمیر کے بغیر. ہمارا ابھی تک آزادی مکمل ہم نے حاصل نہیں کی ہے. پاکستان کا دل ہے کشمیر، اور پاکستان میں رہنے والا ہر شہری اس وقت تک اپنے وجود کو، اپنی مملکت کو، اپنی سلطنت کو مکمل نہیں سمجھتا جب تک کشمیر کے لوگ اور کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اور سلام پیش کرتے ہیں، اور جس ظلم اور جبر کا کشمیری سامنا کر رہے ہیں، شبیر شاہ صاحب دیکھ لیں، یاسین ملک صاحب دیکھ لیں، اب آسیہ اندرابی صاحبہ کو اپنی 2 دوستوں کے ساتھ جس طرح سزا دی گئی ہے، ہمارا سب کا دل دکھی ہے. اور یہ ظلم جو ہے یہ مٹ کے رہے گا، اور انشاءاللہ ہم ہر جوان کے ساتھ، ہر ماں بہن کے ساتھ کھڑے ہیں، دل و جان سے کھڑے، اور انشاءاللہ ان کی یہ سٹرگل جو ہے رنگ لائے گی. اور پاکستان کا دیکھیں وائٹل انٹرسٹ ہے جی کشمیر. پاکستان ول یوز آل اویلیبل مینز to pursue their vital interest including کشمیر، ہمارا پانی، ہماری sovereignty، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. اور ہندوستان کے بارے میں پاکستان کے جو عزائم ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. ہمارا کوئی ان کے خلاف اس طرح کا ڈیزائن نہیں کہ ہم ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف اپنی آزادی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. میرے ساتھ موجود تھے میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود، دفاعی تجزیہ نگار تھے. بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. پاکستان کا جو قائدانہ کردار ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اس وقت مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے اس میں امن کوششوں میں جس طرح سے پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، پھر بھارتی وزیر خارجہ کی پریشانیاں اور اجلت میں دیے گئے شرمناک بیان، اس پہ گفتگو کی، کشمیر پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور پھر فتنہ الخوارج اور اس کے جو سرپرستوں کے خلاف پاکستان جو تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اس آپریشن سے متعلق بھی گفتگو کی کہ کب تک ہم جو ہے نا مکمل صفایا کر پائیں گے ان ناسوروں کا جو پاکستان میں آگ اور خون سے ہولی کھیلتے ہیں.